جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا، حق ہے۔ تو ہزاروں اولیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک لفظ نہیں پڑھا ہے کہیں، اور ولی ہیں۔ تو یہ کہاں سے علماء نے نکال دیا کہ جاہل ولی نہیں ہو سکتا؟ ہے تو دنیا بھر، ایک لفظ نہیں پڑھا ہے ولایت کے اپنا ماتم ہے وہ، تو حضرات وہ جاہل نہیں ہیں۔ علم وہمی، علم کسبی، اللہ اگر کسی کو سیدھے سیدھے علم دے دے تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ علم کسبی مولانا روم کا، اللہ کے ولی ہیں وہ، پڑھا رہے ہیں، سامنے حوض ہے، ایک آیا جس نے کہیں نہیں پڑھا، وہ جانتا ہی نہیں کتاب کیا ہوتی، آیا نا، اور پوچھا مولوی کیا کر رہے ہو یہ؟ ارے کہا دیوانے جائے یہاں سے، یہ ہمارا قال ہے، تجھے کیا معلوم؟ دیوانہ مسکرانے لگا۔ علامہ گئے اندر، مولانا روم جو ہی اندر گئے تو تاریخ بتاتی ہے کہ دیوانے نے مارے غصے کے سب کتابیں اٹھائی ان کی اور حوض میں ڈال دی۔ اب جو یہ باہر نکلے تو سر پیٹ لیا، ارے ایک عالم کی سب سے بڑی پونجی کیا ہے؟ کتابیں۔ سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ارے دیوانے مجھے غارت کر دیا، میری زندگی کا سارا مال برباد کر دیا، میرا سارا علم تباہ کر دیا، میرے سارے حوالے کوٹیشن برباد کر دیے۔ دیوانے نے پوچھا کیوں یہ سب چلا رہے ہو، کیا بات؟ ارے کہا تو نے برباد کیا کیا میں نے؟ کہا یہ میری ساری کتابیں حوض میں تو نے ڈال دی، کتابیں تو ضائع، کہا ان کے لیے رو رہا ہے؟ کہا کود گیا دیوانہ اندر حوض میں، یہ نکال کے پھینک، یہ نکال کے پھینک، یہ نکال کے پھینک، ساری کتابیں نکال کے باہر پھینکی، پتہ چلا ایک قطرہ پانی بھی کسی ورق پہ نہیں پڑا۔ اب تو مولانا روم ہو گئے بے خود، ارے کہنے لے دیوانے یہ کیا ہے؟ کہا مولوی وہ تیرا قال تھا جسے میں نہیں جانتا، اور یہ میرا حال ہے جسے تو نہیں جانتا۔ چیخ پڑے مولانا روم اور کہہ پڑے مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا آپ مولوی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک شمس تبریز کی جوتیاں نہ سیدھی کیجیے۔ علم ایسے بھی آتا ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ایک محدث صاحب حدیث پڑھا رہے تھے، تو آج کل جو لوگ تخریج کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، اور احادیث کی جو سندیں ہیں، اور احادیث کے جو طرق ہیں، اور احادیث کے جو دلائل ہیں، اور احادیث کی جو معرفت ہے، جو چھان بین آج کل ہو رہی ہے، ہمیشہ سے ہوئی، ایک پورا فن ہی آ گیا اسماء الرجال کا۔ آپ کو معلوم ہوگا یا نہیں معلوم، 1.5 لاکھ سے زیادہ فرضی حدیثیں آج بھی رن کر رہی ہیں۔ اسی لیے میرے سرکار نے اتنی تگڑی قید لگائی تھی کہ میرے نام سے اگر کسی بات کو تم نے منسوب کر دیا وہ حدیث کہتے ہیں، اور وہ حدیث نہیں ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھنا۔ آج کل بڑی فرضی حدیثیں چل رہی ہیں، بڑی نقلی حدیثیں۔ حضور جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں جا رہے تھے؟ معراج میں۔ تو جب مکان ختم ہوا لامکان میں جانے لگے تو حضرت غوث پاک کی روح حاضر ہوئی، اور حضرت غوث پاک کی روح نے کندھا دیا اور حضور آگے چلے گئے۔ جھوٹ! اس طرح کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں آج کل۔ کیا بات! جی اس طرح سے ملت کو برباد کیا جائے گا، جس کا نہ ہاتھ نہ پیر۔ حضور گئے معراج میں، ہاں گئے، جب عرش اعظم پہ گئے تو جوتا اتارنے لگے تو اللہ نے حکم دیا نہیں میرے محبوب، وہ موسیٰ کا معاملہ تھا کہ جوتا انہوں نے اتارا تھا، آپ تو جوتا پہنے عرش پہ آئیے۔ جھوٹ! سر مقام سے طلب ہوئی، اور کیا سویلا مقام وہ چلے نبی کہ فراق حق بھی نہ سہ سکا، اور جھوم رہے ہیں۔
اس لیے کہ مقبول صابری قوال پڑھ رہے ہیں. عقیدہ توحید کی نزاکت کو کس طرح چھلنی کیا گیا. اولیاء اللہ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی جان دے دیتے ہیں, عقیدہ توحید پہ ضرب نہیں آنے دیتے, اس لیے کہ وہ نبی نہیں ہوتے مگر سایہ دیوار نبی ضرور ہوتے. کوئی ولی نبی نہیں ہوتا مگر ہر ولی سایہ دیوار نبی ضرور ہوتا, مظہر نبی ضرور ہوتا. توحید کے معاملے میں حساسیت ہی ختم ہو چکی ہے. شرک خفی سلو پوائزن بن کر ہمارے اندر گھستا چلا جا رہا ہے. بدعت و خرافات ہماری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں. ابلیس نے اللہ رب العالمین سے کہا پیر کا کام کیا ہے؟ پیر انہی باتوں کو سمجھاتے ہیں اور انہی حرکات سے بچاتے ہیں اور اپنے مریدوں کی نگہداشت کرتے ہیں. صحیح معنوں میں پیر وہ ہیں, وہ تو ٹیچر ہے روحانیت کا. آپ کو ایز اے پروفیسر ایک سبجیکٹ ملا بچوں کو پڑھانے کا, تو جتنے بچوں کے آپ ٹیچر ہیں ان بچوں کے احوال و قوائف کو جاننا آپ کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اور ان کے قبح کو حسن میں تبدیل کرنا آپ کا لازمی فریضہ ہے یا نہیں ہے نا بھائی؟ اور اگر ایک ٹیچر یہ نہیں کر پاتا تو کس بات کا ٹیچر؟ ایک پیر اپنے مریدوں کے احوال حال کو درست نہیں کر پاتا تو کیوں مرید کر رہا ہے؟ نالائق طالب علم کو تو نکال دیا جاتا ہے, بھاگو یہاں سے, تم ہم کو بھی بدنام کرو گے, ادارے کو بھی بدنام کرو گے. آسان نہیں ہے بابو یہ سب. اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو, پڑھے لکھے لوگوں میں اپنی بات کہہ کے منوا لینا آسان ہے, جاہلوں میں, کم عقلوں میں, کم ظرفوں میں اپنی بات کہہ کے منوا لینا آسان نہیں ہے. سب سے زیادہ محنت وہ ٹیچر نہیں کرتا جو بخاری شریف پڑھاتا ہے, سب سے زیادہ محنت وہ ٹیچر کرتا ہے جو آمد نامہ پڑھاتا ہے اور المیزان پڑھاتا ہے, منشعب پڑھاتا ہے. جو الف بے تے سے والا بچہ ہے نا, اس پہ معمولی محنت نہیں ہوتی, سب سے زیادہ محنت اس پہ ہوتی ہے. آج پوری قوم ایمان کے معاملے میں الف بے تے سے اوپر رہی ہے, تو سب سے زیادہ تو اس قوم کی ایمانیات پر بات ہونی چاہیے. مجھے معلوم ہوا کہ کوردہ علاقے جہاں تہذیب کی روشنی بہت دیر سے آئی, جہاں تعلیم کی روشنی بہت دیر سے آئی, جہاں اعمال صالحہ کی روشنی بہت دیر سے آئی, مگر ان سب جگہوں میں اپنا خون جگر لے کر, چاہے وہ دیوریا کی سرزمین ہو, کہ پڑونا کی سرزمین ہو, کہ بہار کی سرزمین ہو, کہ پوربی پوروانچل کی سرزمین ہو, یہ خاندان مسلسل ان جھوپڑوں میں جاتا گیا اور سنتوں کا چراغ جلاتا گیا, جس کی بنیاد پر بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو, یہ بھی اسی جرس کی آواز دوستو. یہ ساری چیزیں میرے بھائی بہت ضروری ہیں. تابش خنجر احساس کی آغوش میں جتنی بھی تمنائیں ہو مجھے مجروح نظر آتی ہیں, اور ساز ہستے سے جتنی بھی آواز نشاط اٹھ رہی ہو, بار ناکامی پہم سے دبتی چلی جا رہی ہے. دیکھو دیکھو تو ذرا سوئے فلک دیکھو تو کتنی تیزی سے بڑھنے لگی پھر کالی گھٹا. وہ دیکھو مسکراتے ہوئے تاروں کی پلکیں جھپکی, اور وہ دیکھو چاندنی اپنی سمیٹے ہوئے وہ چاند چلا, اور وہ دیکھو چھوڑ کر نقش خاموشی وہ شفق ڈوب گئی. وہ دیکھو ذرے ذرے کی نگاہوں سے تحیر آیا, وہ دیکھو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے طوفان شرر کودنے کے لیے بےتاب ہے پھر یوگی جوگی. کیا سمجھے کیا یار؟ میں نے اس زبان کا استعمال ہی نہیں کیا. اس زبان کا استعمال جب میں نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے کچھ نہیں سمجھا, تو یہ لوگ کتنے بڑے لوگ ہیں کہ یہ لوگ وہ سمجھا گئے
کہ آج سمجھ کے آپ آئے ہو کہ ہم ایمانیات کی محفل میں جا رہے ہیں، حسن عمل کی محفل میں جا رہے ہیں. سمجھایا نا ان لوگوں نے. یہ گئے، گاؤں گاؤں گئے، گھر گھر گئے، قریہ قریہ گئے، بستی بستی گئے. محنت کرنی پڑتی ہے، بلا محنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا. اور دکھاوا، عیاری، مکاری، کھیل تماشا ہو رہا ہے. جس کو دیکھو اس کے پاس خلافت ہے. گاؤں گاؤں میں پیر، گھر گھر پیر، جتنے مرید نہیں اتنے پیر. کھیل تماشا ڈرامہ ہے آج کل. بچیے، اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ ایک صحیح جگہ سے آپ وابستہ ہیں. یقیناً خوش نصیب ہے آپ. ایک بزرگ کے ساتھ ہیں آپ. سچا مرید وہی ہے جو اپنے پیر سے تجدید وفا کر لے. 5 وقت کی نمازیں نہیں آپ پڑھتے، اگر آپ کی پیری مریدی کا کوئی فائدہ نہیں. پیرانے پیر سے بھی بڑا کوئی پیر ہے کیا؟ غوث العظم دستگیر سے بڑا بھی کوئی پیر ہے کیا؟ سنیے پیرانے پیر کیا کہتے ہیں. ہم لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، نیاز ضرور کریں گے. آج تیجا ہے، آج 40واں ہے، آج 20واں ہے، آج فلاں کا فاتحہ ہے، آج فلاں کا فاتحہ ہے، آج غوث پاک کی 11ویں ہے، آج خواجہ صاحب کی 6ٹھی ہے. حضور ہم ہر 6 تاریخ کو 6ٹھی میں اجمیر شریف ہر مہینہ ضرور جاتے ہیں. واہ واہ واہ. حضور آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے حال. نماز نہیں پڑھنا ہے، نیاز کرنا ہے. تو آئیے جس کی نیاز کرتے ہیں اس کا فتویٰ سن لیجیے. یہ بات عبید اللہ کی نہیں ہے، یہ بات غوث پاک کی. نیاز کس کی کر رہے ہیں آپ؟ عبد القادر کی. اور نماز کس کی ہے؟ قادر کی. تو قادر کی نماز چھوڑیں اور عبد القادر کی نیاز کریں. منہ پہ وہ تھپڑ ماریں گے عبد القادر کی، لال ہو جائے گا. بھاگ یہاں سے. نیاز لے کے آیا، دھتکار دیں گے خدا کی قسم. اس لیے کہ حدیث رسول ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تارک فرض ہوتا ہے اس کی نفل بھی نہیں قبول کی جاتی. نیاز لے کے گھوم رہے ہیں، پلاؤ لے کے گھوم رہے ہیں. اور بھی مزاروں پہ گئے، 5 روپے کا بتاشا، اب 5 کروڑ کی منت. بیوقوف سمجھائے کیا؟ یہ سب کاروبار بند کرو بھائی، سیدھے سیدھے رستے پہ آؤ. ہاں مطلب میں آپ کو تانا نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کے ذریعے ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں. عیسائیوں نے کر دیا عبادت سنڈے ٹو سنڈے، تو بھائی صاحب کیوں پیچھے رہے ہیں؟ جمعہ ٹو جمعہ. یہ 5 وقت کی کون پڑھے گا بھائی؟ تو حضور غوث العظم فرماتے ہیں لوگوں میں قادر نہیں ہوں، میں قادر نہیں ہوں، عبد القادر. قادر میرا اللہ ہے، میں اس کا عبد ہوں. قادر کا بندہ عبد القادر ہوں. پھر ارشاد فرماتے ہیں، فتویٰ دیکھیے ان کا، فرماتے ہیں جو قادر کا وفادار نہیں وہ عبد القادر کا بھی وفادار. تو پہلے نماز پھر نیاز، پہلے نماز پھر ایصال ثواب. ہم عقیدے میں مومن اور عمل میں کافر. نمازیں چھوڑنا کفر کے قریب نہیں پہنچنا ہے. جہاں جہاں خانقاہ ہیں اور جہاں جہاں اولیاء اللہ کے مزارات، وہاں وہاں ان بزرگوں نے مسجدیں بھی ضرور بنائی ہیں. سر جھکاؤ اللہ کی بارگاہ میں،
عقیدت کا دل لے کے آؤ اولیاء اللہ کی بات. واہ بھائی واہ. یہ بڑے لوگ تھے، نماز ایسی پڑھی ہے اور صحیح سچے پیر ایسی ہی پڑھواتے ہیں کہ نماز پڑھنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا، نماز قائم کرنے سے ہوتا ہے. واہ بھائی واہ. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے. کہیں اتنے بیٹھے ہیں بتائیں، کہیں 6666 آیتوں میں نماز پڑھنے کا حکم آیا ہو تو بتا دیجیے. میں نے تو نہیں پڑھا. ہاں اقیموا الصلاۃ ضرور پڑھا ہے. نماز قائم کرو. پڑھنے کا تو مطلب یہ ہوا کہ گئے سجدہ کر کے آئے ظہر کی اور نکل کے آئے آزاد ہو گئے. جی نہیں، وہ جو نماز آپ نے وہاں قائم کیا ہے وہ آپ کی دکان پہ بھی قائم رہنی چاہیے، آپ کی کرسی پہ بھی قائم رہنی چاہیے، آپ کی تجارت میں بھی قائم رہنی چاہیے، آپ کی زبان پہ بھی قائم رہنی چاہیے. یہ 5 وقت ہے تو اسی لیے جا کے وعدہ کر کے آئے ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو جو خدا تم کو سچ بولتے ہوئے دیکھ رہا تھا، نماز کے بعد اگر جھوٹ بولتے ہو تو وہی خدا تمہیں جھوٹ دیکھتے ہوئے بول رہا ہے، اور جھوٹے پہ وہ خدا اللہ اس کے اوپر لعنت کر رہا ہے. بھائی میرے، میں تو جہاں عرس میں جاتا ہوں میں یہ باتیں ضرور کرتا ہوں جو آپ سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ فیوز و برکات بزرگوں کے اس وقت تک نہیں مل سکتے آپ کو جب تک آپ شریعت ان کی بارگاہ میں نہ کریں. اچھا یہ بتاؤ، عرس ہے نا، یہ عرس کے معنی کیا ہے؟ تو کرتے کا ہے عرس جب معنی ہی نہیں معلوم ہے. عروس سے نہ بنا ہے عرس. تو شادی آج ان کا انتقال ہوا، آج رونے کا دن ہے کہ خوشی منانے کا؟ ارے رویا جاتا ہے مرے ہوئے پہ، واہ بھائی واہ. انتقال کرنے والے پہ کیا رونا یار. اور یہ تو انتقال سے بھی اونچی منزل والے ہیں، یہ تو وصال والے لوگ. واہ بھائی واہ. واہ بھائی واہ. تو یہ تو آج ان کے وصال کا دن ہے بھائی. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویا تھے اس گل سے ملاقات کی رات. تو شادی میں نہ آئے ہو تو جب کسی کے ہاں شادی میں جایا جائے اور اس کا کوئی نیوتا مل جائے تو اس کے ہاں جانے کے کچھ آداب ہیں کہ نہیں؟ اور اس کے دسترخوان پہ کھانے کے کچھ آداب ہیں کہ نہیں؟ اس نے کبھی شراب نہیں پی، آج اس نے دعوت میں بلا لیا اور آپ ٹن ہو کے آ گئے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ اس کے دسترخوان پہ آج آ گئے اس کی شادی میں اور جھوٹ بلا چھوڑے ہوئے آ گئے. اس نے کبھی ظلم نہیں کیا، اس نے کبھی نمازیں نہیں چھوڑی. آپ اسی کے پاس آنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کے سلام کر رہے ہو اور وہیں بازو میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے، کان پہ آپ کے کوئی جو نہیں رینگتی. تو بھیا جس کے ہاں کھانے کے لیے آئے ہو یہ بھی سوچ کے آؤ کہ اس کو کیا اچھا لگتا تھا کیا برا لگتا تھا. اسی کا کھاؤ اور اسی کے سینے پہ مونگ بھی ڈالو. کہاں کا انصاف ہے؟ آداب قبور شریعت اسلامیہ نے سکھلائے ہیں یا نہیں سکھلائے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے نا بھائی. ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں ہیں ہی نہیں. رسمی مسلمان اور اسمی مسلمان. حقیقی مسلمان بننے کا حکم ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تم ہی ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں داخل ہوئے ہو ایمان میں بھی تو داخل ہو جاؤ نا. زبان سے جس کلمے کا دعویٰ تم نے کیا ہے عمل سے اسی کے مظاہرے کا نام تو ایمان ہے نا بھائی. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں. جلسوں میں کیا ہوتا ہے لچھے دار تقریر ہم کر دے، واہ 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 واہ، نعرہ نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن. ابے پکڑا کب؟ پکڑنے والا ہی سب نعرہ اور نہیں لگاتا. پکڑنے والے کا تو
صبح کی اذان ہو رہی ہے اور اٹھتا ہوا قدم بولتا ہے کہ نہ اس نے غوث کا دامن چھوڑا ہے نہ اس نے خواجہ کا دامن چھوڑا ہے۔ تو حضرات یہ چند باتیں تھیں، بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کر کے کوئی وہی والی بات ہے۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں آپ سے کہ ہم لوگوں کو صحیح معنوں میں پہلے مسلمان بننا چاہیے۔ ہم لوگ سب کچھ بنے، مسلمان نہیں بنے۔ مسلمان کی شان ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی، ہمیں فخر ہی نہیں ہوا مسلمان ہونے پہ۔ سید ہونے پہ فخر ہے، شیخ ہونے پہ فخر ہے، پٹھان ہونے پہ فخر ہے، انصاری منصوری ہونے پہ فخر ہے، مولانا صاحب ہونے پہ فخر ہے، علامہ صاحب ہونے پہ فخر ہے، مفتی صاحب ہونے پہ فخر ہے۔ ارے یہ سارے نام تم کو دیے کس نے یار؟ یہ سارے نام تمہارے سماج نے تم کو دیے ہیں، تو تم کو جس خالق نے پیدا کیا بلا نام کے پیدا کیا۔ یہ سارے نام سب سے بہتر یا وہ نام سب سے بہتر جو تمہارے خالق نے دیا ہے، اس سے بھی تو کبھی پوچھ لیا ہوتا میرے مالک تو نے میرا نام مولانا رکھا، مفتی رکھا، فلانا رکھا، ٹھکانا رکھا، کیا رکھا؟ تو کہتا ہے وہ سباکم المسلمین، میں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو حضرات بہت دیر ہو گئی، میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ میرے ان بزرگوں کو یہی باتیں اچھی لگتی تھیں۔ آج ان کی قبر سے دعا ملے گی، جو لوگ نگاہ حیات میں ہیں سامنے ہیں ان کی دعا ملے گی۔ میں بھی اچھے کام کروں، آپ بھی اچھے کام کریں، ہم بھی شریعت پہ عمل کریں، آپ بھی شریعت پہ عمل کریں، کرنا چاہیے۔ نماز قائم کیجئے، قائم نہیں طاری کیجئے اپنے اوپر۔ ایک بہت بڑے پیر ہیں، مزار مقدس ان کا بغداد شریف میں، نام حضرت شبلی ہے۔ کتنا مشہور نام ہے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے، وہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے سچ بولو، اللہ کہتا ہے جھوٹ سے پرہیز کرو۔ حضرت اپنے دروازے پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسلمان چوری کر کے بھاگ رہا تھا، پولیس والے اس کو دوڑا رہے تھے۔ اب یہ اس گلی سے بھاگا، پولیس ادھر سے دوڑا رہی ہے، چکما دے کے ادھر چلا گیا، پھر پولیس ادھر آئی، وہ یہ گلی وہ گلی یہ گلی وہ گلی کرتے ہوئے پولیس کی نگاہ سے چھپ گیا اور حضرت کی گلی میں آ گیا، اور حضرت دروازے پہ بیٹھے ہوئے کہنے حضور پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے، پا گئی تو میری چمڑی ادھیڑ دے گی، سرکار میں آپ کے گھر میں چھپ جاؤں؟ فرمائے چھپ جاؤ۔ یہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ فرمائے چھپ جاؤ، چھپ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں پولیس بھی صاحب وہیں پہنچ گئی۔ اب پولیس نے کہا حضور ایک چور کو ہم تلاش کر رہے ہیں، بھاگ رہا ہے، بہت پریشان کی، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، وہ اندر سن رہا ہے۔ حضور ادھر سے گزرا ہے کیا؟ کہا گزرا کیا ہے؟ مجھ سے کہا حضور آپ کے گھر میں چھپ جاؤں، میں نے کہا چھپ جاؤ، اور وہ سن رہا ہے۔ اور اس نے کہا میں تو بڑے میاں نے مروایا تھا، اب کیا ہوگا؟ بہت پریشان۔ تو کہنے لگے پولیس والے کہ حضور اگر اجازت دے تو خانہ تلاشی کر لیں۔ کہاں جاؤ کر لیں۔ اب بتائیے ایسے آدمی کا کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ بس سنیے، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو سچ قائم کرتے ہیں، ان کی حیثیت کو سن لیجیے۔ پولیس نے تلاش کیا، کہیں نہیں ملا چور۔ واہ بھائی واہ۔ نکلی پولیس باہر، کہنے لگی سرکار آپ تو کبھی مذاق نہیں کرتے تھے، آج حضور کو کیا ہو گیا؟ فرمایا بھیا جو تم نے پوچھا وہ میں نے بتایا، تم جانو تمہارا کام جانو۔ پولیس نے کہا آج بڑے میاں کسی مستی میں ہیں، ہاں چلو۔ پولیس والے چلے گئے۔ اب یہ نکلا 56 انچ کا سینہ بنا کے، اور نکلے گا آپ نے مروا دیا، ڈھلوا دیا، فلانا ٹھکانا، جتنا الٹا سیدھا اول فول بک سکتا تھا بکا۔ حضرت سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ کیا چاہتے تھے آپ؟ کس دن کی دشمنی مجھ سے نکال رہے تھے آپ منع نہیں کر سکتے تھے؟ حضرت نے فرمایا سن، میں اگر جھوٹ بولتا نا تو پکڑا بھی جاتا اور میں رسوا بھی ہوتا۔ یہ تو میرے سچ کا فیضان تھا،
वाह भाई वाह कि तू बच भी गया और मैं रुसवाई से भी बचा। वाह भाई वाह तो सच बोलने से काम नहीं चलता। सच के फैजान जब जारी होते हैं तब जब सच तारी कर लिया जाए। सिर्फ ये नमाज की उठक बैठक से कुछ नहीं होता, नमाज को तारी करना है अपने ऊपर, तब उसके बाद आप देखो ये नमाज क्या करती है। वाह भाई वाह हजरत ये हैं वो लोग, मैंने आयत पढ़ी थी शुरू में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वही अल्लाह है जिसने मौत को और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें इसके बीच में रखकर तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वो ज़बरदस्त भी है और बख्शने वाला भी है। यानी हुस्ने अमल अगर करोगे तो बख्श देगा, हुस्ने अमल अगर नहीं करोगे तो अजीज है, वो जबरदस्त है, तवाना है, मालिक यौमिद्दीन है, पकड़ लेगा। तो हमको हुस्ने अमल का हुक्म है। जिन लोगों ने हुस्ने अमल किया देखिए जगमगा रहा है। मालूम नहीं कितने लोग पैदा होते हैं मर जाते हैं, कोई नाम लेता है क्या जी? आज ये इतने लोग जाड़े के जमाने में आप आके यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? किसने जगाया आप? क्यों जागे आप? ये हुस्ने अमल की इनके बरकत है कि आप खींचे हुए चले आ रहे हैं। आप भी वो करो, वो तो इम्तिहान ले रहा है, जाना है। और घबराना मत, जो आज के माहौल हैं, कभी मत घबराना, ना बुज़दिली दिखलाना। ऐसा दौर हमेशा उम्मत मुस्लिमा पे गुजरा है। हाँ, इस दौर में एक तंबीह है हम लोगों को, एक धचका है, एक इबरत है कि सुधरो। दुनिया चाहती है कि तुम ईमान छोड़ दो, तुम अमल करके बता दो कि हम जान छोड़ देंगे, ईमान नहीं छोड़ेंगे। तुम खुशनसीब हो कि इम्तिहान के दौर से तुम्हें गुजारा जा रहा है। तुम अपने को बदनसीब मत समझो, तुम अपने को मालामाल समझो। इम्तिहान के दौर से तुम्हें गुजारा जा रहा है, ये इम्तिहान है तुम्हारा। आज जिस तरह की मुसीबत की बदलियां तुम्हारे ऊपर छाई हैं मुसलमानों, यही तो वक्त है अपने ईमान को निखारने का, यही तो वक्त है अपनी मस्जिदों से जुड़ने का, यही तो वक्त है अपने मदरसों से जुड़ने का, यही तो वक्त है शरीयत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़ का। इसलिए इन बुजुर्गों की बारगाह में जब हम आते हैं तो हमें अदब सिखाया गया। इसलिए कि वारिसाने उलूम नबूवत की बारगाह में जब आप आए तो आपको उसी तरह से अदब करना है जिस तरह अपने मुस्तफ़ा का आप अदब उनके नबी होने की बुनियाद पर कर रहे थे। आज इनका अदब वारिसे नबी होने की बुनियाद पर आपको करना है। यही अदब इस्लाम ने आपको हर दौर में सिखाया है। और बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह ताला इन हजरात के फयूज़ व बरक़ात को आम और ताम कर दे। परवरदिगार इनके सदक़े में हमारी भी दुनिया और आखिरत को सुरखरू फरमा दे। आखिरी बात कह देता हूँ, एक वली गुजरे, एक बादशाह का ज़माना है। बादशाह का नाम है हारून रशीद, वली का नाम है बहलोल दाना। सुना है ना? अरे यार अजब आदमी है ये। बहलोल कहते हैं पागल को, दाना कहते हैं दानिशमंद को। अकेला आदमी ये जो पागल भी है, दानिशमंद भी है, बहलोल दाना। एक दिन आके बैठ गए बीच सड़क पर। बादशाह उधर से आया, देखा बहलोल बैठे हुए, हाथ में छोटा सा पत्थर खींचमतानम मचाए हुए। बादशाह ने पूछा क्या कर रहे हो बहलोल? कहा तुम लोगों की अल्लाह ताला से सुलह करवा रहा हूं। दुनिया वालों, तुम्हारी अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं। बादशाह ने पूछा हो गई? कहा नहीं हुई। कहा क्यों? कहा जब दोनों फरीक सुलह पे आमादा होते हैं तब ना सुलह होती है। कहा कौन नहीं आमादा हो रहा? कहा तुम लोग नहीं हो रहे, वो तो सुलह करना चाहता है, तुम ही लोग सुलह करने के लिए तैयार नहीं। कहा किस बात से, कैसे सुलह करना चाहता है? कहा वो कहता है झूठ बोलना छोड़ दो, सुलह कर लूंगा। नमाज़ें मत तर्क करो, सुलह कर लूंगा। रोजे का एहतराम करो, सुलह कर लूंगा। ज़कात ईमानदारी से दो, सुलह कर लूंगा। हज फर्ज है तो एक मरतबा मेरे दरबार में आओ, सुलह कर लूंगा। हराम मत खाओ, सुलह कर लूंगा।
سود سے پرہیز کرو صلح کر لوں گا، بدعتوں کی جگہ سنتوں کے چراغ جلاؤ صلح کر لوں گا، کفر کی جگہ اسلام قائم کرو صلح کر لوں گا، شرک کی جگہ ایمان کا پرچم لہراؤ صلح کر لوں گا۔ تو تیار ہے، تم ہی لوگ تیار نہیں۔ چلیے سر، ہنسی مذاق میں اڑا دیا لوگوں نے، چلے گئے۔ ہفتہ بھر کے بعد بادشاہ سلامت شاہی قبرستان پہنچے تو دیکھا ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس بیٹھے ہیں اور بہلول وہی کھینچتان وہاں بھی مچائے ہوئے۔ کہا بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی صاحب جگہ بدلی ہے، کام نہیں بدلا ہے، اب یہاں ان لوگوں کی صلح کروا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے، قبر والوں کی۔ تو کہا ہو گئی بہلول صلح؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ کل تو وہ مان رہا تھا تو تم لوگ نہیں مان رہے تھے، اب آج یہ لوگ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا، تو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس تقریر میں اگر کسی طرح کی کوئی شرعی غلطی خامی ہوئی ہو، یا اللہ میں نے تیرے بندوں کو الف زبر آ بے زبر با کی طرح پڑھانے کی کوشش کیا ہے، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو میرے علم کی کمی کا نتیجہ ہے، گناہوں کو معاف فرما۔ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی ساری برائیوں ساری خطاؤں سے کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرت ہم تو صرف حصول برکت مختصراً پڑھ دیجئے، جو صاحب نے پڑھیں مختصر ہی ہوتا ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ۔ بیٹھ